مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آج الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں کراچی کی ایک مشہور مویشی منڈی میں، جہاں اس وقت الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ جانور الحمدللہ عز و جل موجود ہیں، اور آپ بھی اسکرین پر کچھ جانور دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے کہ جس میں لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ عز و جل سنت ابراہیمی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے، یعنی قربانی کرنے کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آج ماشاءاللہ مویشی منڈی میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی فیلنگ ہے؟ جی جنید بھائی، آج پہلی دفعہ جو ہے یہاں مویشی منڈی سے سلسلہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور ایک اچھی فیلنگز ہو رہی ہے، کیونکہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے کثیر عاشقان رسول یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ اپنے اپنے جانور لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک یہ بات بھی آئی کہ ہم یہاں سے جو روحانی علاج سلسلہ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہاں ناظرین کو ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل آج جو ہم کراچی کی یہ مشہور مویشی منڈی میں حاضر ہیں، یہاں سے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ آج کے اس سلسلے کی خصوصیت نہیں بلکہ خصوصیات ہیں، کئی خصوصیات ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج کے اس سلسلے میں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بالخصوص جانوروں سے متعلق روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر جو موجود عاشقان رسول جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہوں، پرابلم ہوں، پریشانیاں ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم کریں، تو ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور خصوصیت کے ساتھ تو ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، اور عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ روحانی علاج ہوں گے۔ مسئلہ اگرچہ کسی ایک کا ہو لیکن فائدہ الحمدللہ عز و جل کثیر ناظرین کو ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہوں اور آپ کے ساتھ بھی پرابلم ہو تو آپ بھی روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ جنید بھائی، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ہم روحانی علاج کا سلسلہ کرتے ہیں اس کے اندر تو عوامی طور پر یا لوگ جو ہم سے سوالات کرتے ہیں، جو ہمارے سے ناظرین سوال کرتے ہیں، وہ بیماری کا ہوتا ہے، تنگ دستی کا ہوتا ہے، پریشانی کے حوالے سے ہوتا ہے، یا مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، مگر یہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ بالکل، ان کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جس طرح لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، کسی کی جاب نہیں لگ رہی، جانور بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، صحیح جانور گر جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، سبھی ہوتا ہے، صحیح۔ اچھا، جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا، اسی طرح مختلف قسم کے بعض اوقات وائرس آ جاتے ہیں، وہ وائرس جانوروں کو لگ جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ناظرین آج کل تو ویسے ہی ایک لیمپی اسکن ڈیزیز، یہ وائرس یہ چل رہا ہے جانوروں کے جسم پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھوڑے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، اور بھی الغرض مختلف قسم کی بیماریوں میں، مختلف قسم کے وائرس میں جانور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے ناظرین کو ہم ان وائرس سے بچنے کے روحانی علاج، نظر بد سے حفاظت کے روحانی علاج، اچھا اسی طرح ایک تعداد ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جانور لینے کے لیے، نکلتے ہیں، اب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں ہماری رینج کے مطابق ہے، ہماری حیثیت کے مطابق کم پیسوں کے اندر اچھا جانور مل جائے، اچھا مل جائے، صحیح تو بات۔ ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ناظرین کو بتائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیٹل فارم میں ہیں، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کئی بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہوں، تو جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے فلاں علاقے سے، فلاں شہر سے جانور لے کر آئیں، ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے جانور بک جائیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو بھی اور اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عز و جل آج اس کا ایک خاص وظیفہ بھی بتا کر جائیں گے کہ جانور جلد بک جائے،
تو کون سا ایسا وظیفہ ہے؟ تو سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات اور بہت سارے روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کی ایک خصوصیت سلسلے کی یہ بھی ہے کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، یہاں کے بیوپاری کے لیے بھی، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور جو عاشقان رسول قربانی کے لیے جانور آپ گھروں پہ لے کر آئیں گے تو جانور صحت مند رہے، جانور آپ کا بیماریوں سے محفوظ رہے، جانوروں کو نظر بد نہ لگے، آپ کا جانور چوری نہ ہو۔ بعض اوقات چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، جانور چلے جاتے ہیں تو جانور سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتائیں گے، اور آج انشاءاللہ عز و جل جانوروں کی حفاظت کے لیے کچھ خاص تعویذات، جی ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرانی ہو۔ اچھا، جانور کے بھی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں باقاعدہ؟ جس طرح انسان کی حفاظت کے لیے گلے میں پہننے کے تعویذات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو جو خاص دکھانے والے ہیں نا، تو وہ ہے جانوروں کے گلے میں تعویذ باندھنے کا طریقہ۔ جی، اب آپ نے جانوروں کے گلے میں تعویذ باندھنا کیسے ہے، یہ تعویذ باندھنے کا انشاءاللہ عز و جل طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ناظرین اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ پھر جانور کے گلے میں اگر اس کے سینگ ہیں تو اس کے سینگوں میں وہ تعویذ باندھا جائے، تو اس کا باقاعدہ ہم عملی طریقہ پریکٹیکل کر کے آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ناظرین کو دکھائیں گے۔ اچھا جنید بھائی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر گلے میں بھی نہ پہنا سکے، سینگ میں بھی نہ باندھ سکے تعویذ، اب اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے کہ تعویذ استعمال کیا جائے اور ان کو فائدہ ہی پہنچ جائے؟ اب کئی اگر ہم ظاہری اعتبار سے مریضوں پر غور کریں، مریضوں کی بھی صورتحال اس طرح ہوتی ہے کہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے، اب مریض کو تعویذ پہنا بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی اچھا، اسی طرح مریض کو تعویذ کا پانی پلا بھی نہیں سکتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، دم کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ناظرین الحمدللہ عز و جل اگر کوئی ایسا جانور ہے کسی کے سینگ نہیں ہے یا گلے میں تعویذ باندھنا ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر جس جگہ پر جانور بندھے ہوئے ہیں اس مقام پر لٹکانے کے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اس تعویذ کے بارے میں بتائیں گے بھی، اور وہ کون سا تعویذ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو اول تا آخر ناظرین سلسلے میں شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول بھی آپ کو ملیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے عاشقان رسول کی طرف بڑھنے کا، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے ان کے مسائل پوچھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے مسائل جانتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے تشریف لائیں؟ محمود آباد۔ محمود آباد سے آئے، ماشاءاللہ، جانور خریدنے کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ چلیں اب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ایک مدنی چینل سوال ہے آپ سے، کیا جانوروں کے گلے میں کوئی تعویذ ڈال سکتے ہیں بیماری کی حفاظت کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے؟ تو ان کے لیے بھی کوئی تعویذ ہوتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی اچھا، ماشاءاللہ سوال کیا ہے، مدنی چینل کے نام ہوتا ہے، وظیفہ پڑھ کے تو دم کر سکتے ہیں، آیا جانوروں کے گلے میں تعویذ ڈالنا؟ جی ناصر بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ وظیفے کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ وظیفہ پڑھ کر چلو جانور پر دم کر دیا جائے، جانوروں کا بھی کوئی خاص تعویذ ہوتا ہے؟ جی ہاں، شعبہ روحانی علاج کے جو روحانی علاج کے بستے ہیں وہاں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے خاص طور پہ ایک تعویذ دیا جاتا ہے جانوروں کے گلے میں باندھنے کے لیے۔ اگر ممکن ہو تو گلے میں باندھ دیا جائے، ورنہ اگر سینگ والا جانور ہے تو اس کے سینگ میں باندھ دیا جائے۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعویذ خود ہی تیار کر لے، خود تیار کر کے جانور کے گلے میں ڈال دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ تعویذ مخصوص ہوتے ہیں جو جانوروں کے لیے جو ہے یہ آپ کو روحانی علاج کے بستے ہیں وہیں سے ہی ملے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ تعویذات مل جائیں تو روحانی علاج کے بستوں سے آپ یہ تعویذات فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو جانوروں کے گلے میں تعویذ باندھنے کا بھی طریقہ بتائیں گے، باقاعدہ عملی طریقہ کر کے دکھائیں گے کہ جانور کے گلے میں، اس کے مورے میں، اچھا اس کے سینگ میں باندھنا کیسے، کیا احتیاطیں کرنی ہے، تو سلسلے میں شامل رہیے گا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو جانور کے گلے میں تعویذ باندھنے کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ عید قربان، عید قربان،
से भी जो प्यारा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल काफ़ी सारे रूहानी इलाज हमने सुने। फिर तावीज़ात के हवाले से मैंने आपको अर्ज़ किया था कि जानवरों के गले में बांधने के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ एहतियातों के साथ हम आपको बताएंगे। आइए, एक जानवर के गले में ये है नज़र बद से हिफाजत का, बीमारियों से हिफाजत का ये तावीज़ है जिस जानवर के गले में बांधते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस जानवर के गले में ये तावीज़ मैंने बांध दिया है। जुनैद भाई, ये जो हमने तावीज़ बांधा, आपने अभी तावीज़ बांधा है इनके एक जानवर के, तो ये तो आपने ऊपर बांधा है रस्सी के अंदर, तो गले में तो डाला नहीं है हमाइल करके। देखिए, गले में भी बांध सकते हैं, लेकिन इस एहतियात के साथ बांधा जाए कि जानवर जब बैठे ना तो वो तावीज़ जमीन पे ना लगे। तो ये देखिएगा नाज़रीन, मैंने ऊपर की तरफ करके ये तावीज़ बांधा है। सही। अब इसमें जानवर अगर ज़मीन पर बैठ भी जाता है तो तावीज़ की कोई बेअदबी नहीं होगी। तो इस एहतियात के साथ आप जानवर के गर्दन पे भी तावीज़ बांध सकते हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से की तरफ भी बांध सकते हैं। इसी तरह जानवर के मोहरे पर भी आप तावीज़ बांध सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी सींग तो नहीं है इसकी, अगर सींग होती तो? हाँ, अब देखें, इस जानवर की सींग तो नहीं है। अगर जानवर के सींग हो तो जानवर के सींगों पर भी तावीज़ बांधा जा सकता है। तो इन तीनों एहतियात के साथ आपने ये जानवर के गले में बांधा। यहाँ एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, देखिए जिस जगह जानवर बंधे होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, तो वहाँ अतराफ़ में चूँकि गोबर वगैरह का मामला होता है, नजासत होती है और जगह नापाक होती हैं। तो इस एहतियात के साथ जानवर के गले में तावीज़ बांधा जाए कि तावीज़ की बेअदबी ना हो। सही। इस चीज़ का खुसूसियत के साथ ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आइए मज़ीद जानवरों के गले में तावीज़ बांधते हैं। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। अच्छा, हमने यहाँ कुछ ऐसे जानवर भी देखे कि जो बिल्कुल ही करीब भी नहीं आने देते हैं। तो ऐसी जानवरों को सींग में बांधना भी मुमकिन नहीं है, गले में बांधना भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर उसके लिए क्या किया जाए? पहली फुर्सत में तो देखिए, जो तजर्बाकारों ने, जैसे हमने भाई को बुलाया, इन्होंने मोहरे से पकड़ा हुआ है तो जानवर काबू में आ जाता है। जो लेकर चले गए, अब वो तो तजर्बेकार नहीं होते हैं। फिर ऐसी सूरत में ये करें कि इसका एक ख़ास तावीज़ होता है, वो रूहानी इलाज के बस्ते से माशाअल्लाह मिल जाता है। जिस जगह पर जानवर को बांधा है ना, तो उस मकाम पर वो तावीज़ लटका दें। तो ये तावीज़ भी मदनी चैनल के नाज़रीन आप रूहानी इलाज के बस्तों से हासिल कर सकते हैं। अगर जानवर वाकई इतना शरीर है कि करीब भी किसी को नहीं फटकने देता, कोई ऐसा है भी नहीं जो जानवर के गले में ये तावीज़ बांध दे या उसके सींग में बांध दें, तो जहाँ पर आपने जानवर को जैसे बांधा हुआ है ना, तो उस मकाम पर आप वो तावीज़ लटका दें। तो इसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका जानवर सही रहेगा, उसकी हिफाजत रहेगी और आपके काबू में आ जाएगा। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह इस जानवर के सींगों पर भी हमने तावीज़ बांधा। इससे पहले जो दो जानवर थे, मोहरे में बांधा था और अब इसके सींगों में बांधा है। आप जानवर के गले में, इसके सींगों पर, इसके मोहरे में ये तावीज़ बांध सकते हैं। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि एहतियात ये करनी है कि जब जानवर ज़मीन पर बैठे ना, तो अब इसकी तावीज़ की बेअदबी ना हो। इस एहतियात के साथ आप इस तरह ये बांध सकते। माशाअल्लाह जुनैद भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा जुनैद भाई, ये इरशाद फरमाइए कि ये तावीज़ कोई ऐसा तरीका नहीं है खुद बना ले हम तावीज़? ये खुद बनाने के हवाले से अल्लाह अकबर भाई, ऐसा तो नहीं है। ये तावीज़ आपको रूहानी इलाज के बस्तों से ही मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा कोई तरकीब नहीं? इसके अलावा नहीं है। चाहे तो रूहानी इलाज के बस्तों पर हासिल हो जाएं, वहाँ से आप ये तावीज़ मदनी चैनल के नाज़रीन आप फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर। कोई पैसे नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, तो फ़ी सबीलिल्लाह आप ये तावीज़ हासिल कर सकते हैं। एक भाई हमारे साथ माशाअल्लाह ये भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या जानवरों के हवाले से पूछना चाहेंगे। मेरा ये सवाल है कि जानवर बाद औक़ात मंडी से जानवर घर लेके जाते हैं, तो जानवर घर पे चारा वगैरह नहीं खा रहा होता, तो उसके लिए कोई दम वगैरह? अच्छा, यानी जब तक वो मंडी में जब तक चारा खा रहा है, खाना खा रहा है,
जी बिल्कुल, घर जाने के बाद चारा नहीं खा जी रहा। ये भी होता है मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत होता है। अब ये जानवर जब तक मंडी में है तो खा रहा होता है, पी रहा होता है, अब आ गया जानवर को घर लेकर आ गए, अब वो खाना नहीं खाता। या तो माहौल का भी हो सकता है असर हो कि मंडी में ये काफ़ी सारे जानवर होते हैं और इनकी जिन्स के ही सारे होते हैं, तो जब घर लेकर आते हैं मकाम तब्दील होता है तो होता है बाद औक़ात, तो वो अकेला चूँकि हो जाता है तो जानवर खाता नहीं है, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन वजीफ़ा क्या है? जी नासिर भाई, इस हवाले से कोई वजीफ़ा है? जानवर अगर चारा ना खा रहा हो तो उस पर 100 मरतबा या कहारू 100 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के जानवर पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह चारा खाना शुरू हो जाएगा। तो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। उनके जानवर के साथ भी अगर इस तरह का मामला हो तो यकीनन आपने भी सुना होगा रूहानी इलाज, जी तो आप बिल्कुल। भी अब इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। 100 मरतबा या कहारू पढ़कर अपने जानवर पर दम कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो चारा खाना शुरू कर देगा। और आप खाल तो दावत इस्लामी को ही देंगे ना? जी बिल्कुल, खाल तो हमारे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत फरमा लें कि अपनी कुर्बानी के जानवरों की खालें दावत इस्लामी को देनी है। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल काफ़ी सारे रूहानी इलाज आपने भी सुने और सुन रहे हैं कि जानवरों की हिफाजत के लिए मज़ीद हम इस्लामी भाइयों से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके जानवरों के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नईम। अब्दुल्ला नईम भाई, आप भी माशाअल्लाह जानवर खरीदने के लिए आए? जी जो इसी नियत से आए कि कोई जानवर मिल जाए अच्छा सा तो बस लेके घर जाए। माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ माशाअल्लाह रूहानी इलाज का सिलसिला है, कुछ जानवरों के हवाले से कुछ मालूम करना चाहेंगे? कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई रूहानी इलाज? जी मेरा ये बहुत दिनों से मेरे जहन में एक सवाल था कि जानवर बहुत कमज़ोर होते हैं तो उनको तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा करने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि हमारा जानवर भी कुछ खूबसूरत नज़र आए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जानवर सेहत याब हो जाए। अच्छा माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने सवाल किया कि जानवर को सेहतमंद बनाने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए, तो बताते हैं। जी अदनान भाई, क्या ऐसा है कोई वजीफ़ा या डॉक्टर से भी रुजू करना पड़ेगा? क्या पढ़ने के लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? जी डॉक्टर से भी रुजू करें जुनैद भाई, और साथ में जो है एक वजीफ़ा अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाहु, ये 49 मरतबा पढ़कर जानवर के ऊपर दम कर देंगे ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो सेहतमंद भी हो जाएगा और उसकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। सही माशाअल्लाह। तो नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं, अपने जानवर की देखभाल। फिर दूसरा ये कि इनके खाने पीने का, इनके चारे का, इस चीज़ का भी एहतमाम करना है। इनकी ग़िज़ा का भी बड़ा अमल दखल होता है जानवर को अगर सेहतमंद बनाना है तो। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। अच्छा, ये मामला भी बहुत है ना, भी ये जैसे एक सवाल आया था ना, ये जो भाई ने माशाल्लाह सवाल किया कि जानवर जो है वो चारा नहीं खा रहा। अब ये होता है जब तक जानवर मंडी के अंदर है उस वक्त तो बिल्कुल सही रहता है, और दूसरा ये कि जब घर चले जाते हैं जानवर को लेकर जाते हैं, वहाँ पर बेचारा वो अकेलेपन की वजह से या जगह की तब्दीली की वजह से, क्या वाकई ऐसा भी होता है? आपके है तजर्बात में इस तरह का कोई मामला? जी जुनैद भाई, होता तो यही है कि यहाँ पर ये सब एक साथ बने में तो इनके चारा जो मिलता है इनको, वो चारा ये सारे मिलकर खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, मगर जब ये अकेले हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये होता है। वैसे आप क्या फरमाएंगे नासिर भाई? ऐसा ही है, जिस तरह इंसानों में आपस में उनसियत होती है तो जानवरों में भी आपस में उनसियत होती है। जब ये अलग हो जाते हैं, जहाँ पर इनको बांधा जाते ज़्यादा जानवर नहीं होते, तो फिर वहाँ पे खौफ सा इनको हो जाता है, जिसकी वजह से चारा नहीं खा पाते। आखिर इसका फिर हल क्या? ये वजीफ़ा तो बता दिया, वजीफ़ा पढ़ के दम तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो अब अजनबीपन है उसका, और अब उसे वहाँ से उनसियत कैसे हासिल हो, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जुनैद भाई एक ये तरीका भी होता है कि बाज़ इलाकों में, मोहल्लों में ना अलग से छोटे से केटल बने होते हैं, जहाँ पर जो कुर्बानी करने वाले जानवर होते हैं इनको एक जगह पर बांधा जाता है। तो ये अकेला अपने घर पर ना बांधें बल्कि उस केटल के अंदर बनवा दें। और अगर घर के अंदर बिल्कुल जगह है वहाँ रखना चाहे तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। जी मानूस करने के लिए तो वही है कि मोहब्बत देनी होगी। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, होता है
یہ انسیت کا بڑا عمل دخل ہے نا. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. اور ایک مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کیا جانوروں کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں. کہاں سے آئے ہو آپ؟ میں اسکیم 33. اچھا اچھا، یہیں کراچی کے مقامی ہے نا، جانور خریدنے آئے ماشاءاللہ. جی دیکھا کوئی پسند آیا؟ جی. چلیں، اچھا مدنی چینل کا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ معلوم کرنا چاہیں گے روحانی علاج کے حوالے سے؟ جی بالکل. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جو جانور دودھ نہیں دیتے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے. جانور دودھ نہ دیتے ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، بھینسیں پالی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے جانوروں کا دودھ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. ویسے اگر کسی نے جانور پالے ہیں، بھینس پالی ہوئی ہے اور گھروں میں رکھے ہیں آپ نے، تو جو دودھ دھوتے ہیں تو دودھ بڑھ جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ ناصر بھائی؟ اگر کسی کی خواہش ہو کہ بھائی جانور دودھ دینے لگ جائے یا جانور دودھ نہ دیتا ہو، دیتے تو ہیں لیکن کم دیتے ہیں، پھر کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ دودھ کم دیتے ہوں، جیسے بکری ہے دودھ کم دیتے ہیں یا دودھ کم ہو گیا ہے، اس کے لیے 21 مرتبہ سورۃ القدر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے وہ چیز اس جانور کو کھلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے دودھ بھی بڑھ جائے گا، اگر دودھ کم ہو گیا ہے تو بڑھ جائے گا، اگر بالکل نہیں دے رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہو جائے گی. یعنی جانوروں کی جو بھی کھانے پینے کی، اب چارہ کھاتا ہے، اچھا یہ بتائیں کہ چارے پر دم کر سکتے ہیں؟ چارے پہ نہیں کر سکتے کیونکہ چارہ نیچے پڑا ہوتا ہے اور سورہ مبارکہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا بے ادبی کا اندیشہ رہے گا نا، تو اس لیے پڑھ کے ہاتھ میں اور اس کو کھلا دیا کسی جائے. بھی کھانے کی چیز پر یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں. جب پانی پلائیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ زمین پہ نہ گریں، کیونکہ دم کیا ہوا پانی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جی ابان بھائی، کیا وظیفہ پتہ چلا؟ ہمیں 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے. ارے ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو اس طرح کا مسئلہ تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آپ بھی جانور خریدنے کے لیے آئیں؟ جی جی انشاءاللہ. اچھا، کچھ روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں گے؟ جیسے انسانوں کو نظر بد لگتی ہے تو ویسے کہ جانور جو ہیں ان کو بھی نظر بد لگتی ہے. جی بالکل مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھا انہوں نے یہ سوال کیا ہے. انسانوں کو تو نظر بد کا ہم نے سنا تھا، کیا جانوروں کو بھی نظر بد لگتی ہے؟ جی ناصر بھائی، کیا جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے؟ بالفرض اگر لگ جائے نظر بد کسی کو تو پھر کیا وظیفہ پڑھ کر جانور پر دم کیا جائے؟ جی ہاں ناظرین، جس طرح انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور کو نظر نہ لگے تو اس کے لیے 49 ٹائم 49 مرتبہ یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا جانور نظر بد سے محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ 49 مرتبہ پڑھ کر اب آپ نے جانور پر اپنے دم کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ جب آپ اپنی قربانی کے لیے جانور لے کر آئیں تو آپ بھی 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر جانور پر ضرور دم کیجئے گا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے کی طرف. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. نہیں ہے عمل کوئی یوم اگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. آپ بھی جانور خریدنے آئیں کیا؟ نہیں سر، یہ میرا اپنا کیٹل فارم ہے. کوئی پریشانی ہو، جانوروں سے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں، آپ کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل میں چاہوں گا. جیسے کہ میرے فارم کیٹل پہ لوگ آتے ہیں، جانور دیکھ داکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ جانور میرا سیل ہو جائے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جانور بک جائیں اس کا بھی ایک خاص وظیفہ موجود ہے ہمارے ساتھ. الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، تو ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ موجود ہے. جی ناصر بھائی، کیا فرمائیں گے؟ ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ جانور جلد بک جائے؟ کسی کا اپنا کیٹل فارم ہے یا اس نے اپنے گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے جانور بک جائیں، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کے جانور فروخت ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 13 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ نے جانور پر دم کرنا ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ہر جانور پر الگ الگ دم کیا جائے گا یا ایک ہی دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سارے جانوروں پر ایک ساتھ دم کر دیں؟ ہر جانور پر ایک ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اس پر دم کیا جائے گا تو انشاءاللہ جلد بک جائے گا. یعنی ہر جانور پر ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. تو ناظرین اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں. نہیں ہے عمل کوئی یوم النہر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. آپ بھی جانور خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ نہیں میں بس ایسے ہی دیکھنے آیا. اچھا کچھ پوچھنا چاہیں گے روحانی علاج کے حوالے سے، جانوروں کی حفاظت کے حوالے سے کچھ معلوم کرنا چاہیں گے روحانی علاج؟ جی جیسے کہ آج کل جو ہے بارشوں کے موسم ہو رہے ہیں تو نقصانات ہو جاتے ہیں، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو جانور نہ بیمار ہو تو کوئی ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، بارشوں میں تو واقعی بہت نقصانات ہو جاتے ہیں، تو آئیے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ معلوم کرتے ہیں. جی عدنان بھائی آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بارشوں کا موسم ہے، بالفرض اگر اب بارشیں ہو جاتی ہیں تو جانور محفوظ رہیں، جانوروں کا نقصان نہ ہو، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ کیا فرمائیں گے؟ اس میں جنید بھائی کریں گے یہ کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اور ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 49 مرتبہ پڑھنا ہے. 49 مرتبہ پڑھیں. ابھی یہ جو جانور ہے نا، اس جانور کے اوپر دم کر دیں. اچھا دم کرنے میں انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی، دور سے بھی دم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عدنان بھائی، جب بارشیں ہوں تو اس وقت ہی یہ وظیفہ پڑھا جائے یا پیشگی ہی پڑھ کر یا تو پہلے سے ہی دم کر دیا جائے جانور پہ؟ جی بارش نہیں بھی ہونا تو پیشگی طور پر بھی اس کو ہم پڑھ کے دم کر سکتے ہیں تاکہ ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے جانور. اصل تو یہ ہے کہ نقصانات سے محفوظ رہے. صحیح ماشاءاللہ. تو بھائی آپ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کیجئے گا ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، تو آئیے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو یہاں آپ بھی جانور خریدنے آئے؟ نہیں ہمارا اپنا فارم ہے، یہ ہمارے فارم کا مال ہے سارا. چلیں ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جانوروں کو بھی اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اچھا مدنی چینل کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ، تو آپ بھی اگر اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی دعا معلوم کرنا چاہیں تو بالکل آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم لوگ اصل میں کافی پریشان ہیں. آپ نے سنا ہوگا لمپی بیماری ایک چل رہی ہے. ہاں یہ جو وائرس چل رہا ہے اس کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہوا ہے. اس لحاظ سے ہم آپ کی تھوڑا تعاون چاہیے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ وائرس بہت چل رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جتنے عاشقان رسول جنہوں نے جانور پالے ہیں، جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کی خیر فرمائے. جی عدنان بھائی اس وائرس کے حوالے سے لمپی اسکن ڈیزیز یہ وائرس چل رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو کیا شفیق بھائی کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں گے، کیا پڑھ کر یہ دم کریں؟ اچھا شفیق بھائی کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم چند ناظرین کو ہم روحانی علاج یہ بتا چکے ہیں. تو یہ کہ یاد بھی کر لیں اسلامی بھائی، بار بار جب دہرایا گیا ہے تو اس سے روحانی علاج کو یاد کر لیں گے نا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ. یہ 49 مرتبہ پڑھ کر اگر جانور کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے وہ ہر قسم کی بیماریوں سے اور نظر بد سے ان چیزوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یا اللہ پڑھ کر دم. اچھا یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اب ان کے تو ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے جانور ہیں، تو پھر ہر جانور پر پڑھ کر علیحدہ دم کیا جائے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا کاروبار مزید ترقی کرے. ان کو چاہیے کہ یہ ہر جانور پر نا الگ الگ دم کریں، کیونکہ یہ ہر جانور کا الگ وظیفہ ہے. جی شفیق بھائی اب تو ہر جانور پہ پڑھ کر اب آپ نے دم کرنا، یہ خود کر لیں یا کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے؟ یہ یا اللہ جو ہے نا پڑھ کر جو دم کریں گے خود دم کر لیں، انشاءاللہ خود دم کریں گے نا تو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ. جی شفیق بھائی یہ پڑھ کر اب آپ نے دم کرنا ہے. نہیں ہے عمل کوئی یوم النہر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا، جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے، نہیں اس روپے سے کوئی روپیہ پیارا. تو ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم نے سنے اور
तावीज़ बांधने का भी बाकायदा प्रैक्टिकल करके आपको बताया भी गया, दिखाया भी गया। तो आप भी अपने जानवरों के गले में बिल्कुल तावीज़ बांध सकते हैं। तो इस तावीज़ को हासिल करने के लिए, जैसा कि इस सिलसिले के दौरान भी अर्ज़ किया गया था कि रूहानी इलाज के बस्तों से माशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे भी हमें ये तावीज़ हासिल हो जाए, तो आप रूहानी इलाज, स्क्रीन पर भी आप ये एड्रेस देख रहे होंगे, प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फ़िदानी मदीना कराची पाकिस्तान, इस एड्रेस पर अपने आप लिख कर आप रवाना कर दीजिए बाय पोस्ट। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तावीज़ात आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अदनान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाए सिलसिले में। नासिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद रूहानी इलाज जानने के लिए आप शोबा रूहानी इलाज के ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा, इस नाम से इसको अव्वलन तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और इसके ज़रिए भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसी तरह दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है, तो आप इसके ज़रिए भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसके ज़रिए भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, बहुत सारे रूहानी इलाज जान सकते हैं। और बहुत से नाज़रीन की ख्वाहिश होती है कि भाई घर बैठे हमारा रूहानी इलाज हो जाए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल हो जाएँ, तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज की तरफ से हमारे लिए आसानी दी गई है कि इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिख कर आप शोबा रूहानी इलाज को बाय पोस्ट अपना लेटर रवाना कर दीजिए। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ानी मदीना कराची पाकिस्तान। तो शोबा रूहानी इलाज की तरफ से बाय पोस्ट माशाअल्लाह आपके लिए तावीज़ात रवाना कर दिए जाएंगे। मगर याद रहे, अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस ये लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मगर याद रहे मदनी चैनल के नाज़रीन, कुर्बानी कीजिए और अपनी कुर्बानी के जानवरों की खाल ये दावत इस्लामी को दीजिएगा, और दावत इस्लामी के साथ ताउन करना है। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों